السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کل بلکہ کافی کہ مہینوں پہلے کہ ایک ڈرامہ ارطغرل جو چلتا ہے اور آج کے نوجوان میرے خیال کے مطابق ساری رات یا سارا دن اسی پہ ہی گزارتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی حوالہ سے ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے، تو آئیے ناظرین پہلے تو ہم ان کی گفتگو سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی حوالہ سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب چائنا سمیت ایران کے علاقوں تک تاتاری فتنہ، ہلاکو خان کا فتنہ اسلامی سلطنتوں کو برباد کر چکا تھا، اور خلافت بنو عباس اور خلافت بغداد کو تاخت و تاراج کرنا ہی چاہ رہا تھا، قریب تھا، اور اسلامی سلطنتوں کی شمع بجھتی جا رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا، مگر اسی وقت یہ جو ترکی کے علاقے ہیں قونیہ اور یہ سارا وسطی علاقہ، یہ جو علاقہ ہے، ادھر ہلاکو خان اور چنگیز خان نے اپنے نمائندے اور لشکر بھیج دیے ہوئے تھے۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ اور مسلمانوں کی سلطنتیں تیرہ و تار تھی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے، الگ الگ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، برائے نام کوئی سلطنت تھی، قبائل تھے، قبیلے تھے، ان کے حکمران تھے، ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی فوجیں تھیں، کاروان سرا تھے، صوفیاء کی خانقاہیں تھیں، کوئی مسجدیں تھیں، جداگانہ ماحول تھا۔ اور جب کوئی سلطنت مؤثر نہ تھی تو اس روئے زمین پر لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع صوفیاء کرام کے ذریعے روشن تھی۔ صوفیاء کرام کے وجود سے شمعہائے ایمان روشن تھی، اور اسی دور میں یہ جو بعد میں خلافت عثمانیہ بنی ہے، سلطنت عثمانیہ، اس کی داغ بیل ڈالنے کی جد و جہد ہو رہی تھی۔ اس خلافت عثمانیہ جو 1924 میں جنگ عظیم اول کے بعد جا کے ٹوٹ گئی، اس کا بانی ارطغرل، لکھنے میں ارطغرل آتا ہے، ارطغرل، مگر ٹرکش زبان میں غین نہیں بولتے، ارطغرل یہ بانی ہے۔ وہ ایک نئی اسلام کی عالمی سلطنت قائم کرنے کے لیے تگ و دو اور جد و جہد کر رہا تھا، مار کے ہو رہے تھے۔ 656 ہجری کے قریب تاتاری فتنہ بغداد آیا ہے، اور 22 سے 24 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، اور دریائے دجلہ ہفتوں تک 2.5 ملین مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو کے بہتا رہا۔ 656 کے قریب یہ فتنہ یہاں پہنچا۔ ادھر مقابل سلطنت عثمانیہ کی تشکیل کی جد و جہد شروع تھی۔ ارطغرل یہ سلیمان شاہ کا بیٹا تھا، اور قونیہ ہیڈ کوارٹر تھا سلجوقی سلطنت سلطان علاء الدین کا، اور یہ سلطان علاء الدین جب بادشاہ تھا تو ادھر مولانا روم آباد ہو چکے تھے، قونیہ میں سیٹل ہو چکے تھے۔ یہ جو سلطان علاء الدین تھا سلجوقی، اس کی بھتیجی حلیمہ سلطان، اس کی شادی ہوئی ارطغرل سے، جس کو اردو میں لکھتے ہوئے ارطغرل بولتے، ارطغرل سے ہوئی۔ اس کے 3 بیٹے ہوئے، اس کا چھوٹا بیٹا، اس کا نام تھا عثمان۔ اس ارطغرل نے
تاتاری فتنے کے خلاف اور ادھر صلیبی فتنے کے خلاف جنگیں لڑ کر سلطنت عثمانیہ ایک نئی عالمی اسلامی سلطنت کے قیام کی داغ بیل ڈالی، بنیاد رکھی، اور پھر اس کا بیٹا جوان ہوا تو اس سلطنت کا نام اس کے نام پہ رکھا گیا، سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ، جو پھر 1304 عیسوی میں قائم ہو گئی، 1304 عیسوی میں، اور 1924 میں جا کے پھر ختم ہوئی، جب کیلیفیٹ کا انسٹیٹیوشن توڑنے کا اعلان ہو گیا۔ یہ ضمناً ایک تاریخ کی چھوٹی سی جھلک تھی، وہ بتائی میں نے۔ یہ وہ دور تھا جب مولانا روم آئے۔ یہ ارطغرل جس کی میں نے بات کی، سلطنت عثمانیہ کا بانی، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 680 میں۔ وہ زمانہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کا تھا، ان کا وصال 640 میں ہوا ہے۔ وہ ان سے رہنمائی لیتا تھا قدم قدم پہ سلطنت عثمانیہ کے قیام میں، ٹرکش سورسز، تاریخی سورسز کے مطابق، ٹرکش سورسز کے مطابق ان کی لمحہ بلمحہ رہنمائی تھی شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کی۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب لوگوں کے دل ٹوٹ گئے تھے، سلطنتیں منتشر ہو گئی تھی، حکومتیں تیرہ اتار ہو گئی تھی، امت مسلمہ کا کوئی مرکزی محور نہیں تھا ان کو سنبھالنے والا، تو عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کا ایمان صوفیاء کی وجہ سے قائم تھا، محفوظ تھا۔ یہ وہ دور ہے جس میں مولانا روم بھی آئے ہیں، اور سلطان شمس تبریز جب وہ کونیا پہنچے تو 642 ہجری میں مولانا روم فقر کی مسند پہ جانشین ہوئے۔ مولانا روم کی وفات 672 ہجری میں ہوئی اور پیدائش 604 میں ہوئی، 604 ہجری میں۔ اب آپ کو آسانی سے، تاکہ زمانہ سمجھ میں آ جائے، آسانی سے مثال دے دیتا ہوں کہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک 560 ہجری میں ہوا۔ تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے ٹھیک 44 برس کے بعد مولانا روم کی ولادت ہوئی، پیدائش۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ تو ناظرین، پہلے نمبر پہ تو نوجوان کو نمازی ہونا چاہیے، کیونکہ نماز ہی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یہ بے حیائی سے روکتی ہے۔ ناظرین، ایک چیز ہے ہی ڈرامہ، تو پھر ہم ڈرامہ ہی دیکھیں گے۔ تو آگے ناظرین اگلی بات ہم کرتے چلیں۔ اگر زیادہ ہی آپ کو ایسی چیزیں پسند ہے تو کم سے کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قصے پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے اوپر گھر بار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی تو وہ کی ہے۔ ناظرین، میدان بدر کے اندر دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 313 اور ادھر دیکھ لیں دشمن کتنے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ پہ توکل رکھ کے نکلتا ہے تو اور رب العالمین سے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک آسمان سے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کہاں پہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے اندر گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی مانگی تھی، یعنی آپ کے پاس دعا بھی بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جیسے قرآن کہہ رہا ہے استستغیثون ربکم، یہ سورہ انفال کی آیت ہے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ، یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، کیونکہ آپ نے التجا ہی ہمارے سامنے کی، دعا ہی ہمارے سامنے کی، تو ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو
اللہ پاک نے آسمان سے ہزاروں کی تعداد میں فرشتے بھی نازل فرمائے، بلکہ یہ بھی جملہ آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے فرشتوں جاؤ میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ تو ناظرین صحابہ کے قصے پڑھیں اور قرآن پاک کے اندر کیسے نبی موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا قصہ وہ بھی پڑھیں، تو یقین مانیے جتنے بھی نبی ان کے صحابہ کے بارے میں آپ پڑھیں گے، بلکہ آپ قرآن پاک کی آیت سورہ فتح کی آخری آیت پڑھیں گے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں تو بڑے نرم دل والے، محبت والے، پیار والے، لیکن جب رحماء بینہم آپس میں نرم دل، اور جب اشداء علی الکفار کافروں کے مقابلے میں نکلتے تو پھر سخت دل ہوتے۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں ڈراموں سے محفوظ رکھے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔